بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں میرا السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ہمارے چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید دا لیجنڈری واریر آف اسلام پارٹ 21۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ وادی حنین میں مسلمانی فوج پر بھگدڑ مچ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہرحال للکار کے باوجود کسی کو اس بھگدڑ میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک ایک دشمن کے آدمی کی نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جو ایک قریب ہی ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے تھے اور اپنی فوج کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس آدمی نے للکار کر کہا، وہ رہا محمد، قتل کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کا لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے کی لگے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے معرکے میں وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال چلنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ قوم فوج مسلمانوں کا تعاقب کرے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہیں اور جلد باز بھی ہیں۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو بھی دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے ہیں، مسلمانوں کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے کے لیے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے۔
انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کی جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے ہیں، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منظم کیا اور دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاپتہ تھے۔ کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہیں تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اس کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا ان کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکی۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے کہ انہیں غلطی اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم للکار للکار کر کہہ رہے تھے، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی تھی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں میں بھگدڑ برپا ہو گئی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہو گئی، تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بنا ہی ختم ہو۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پہ ترتیب دے رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے آگے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تھی اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا، اور وہ تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کے سپرد کر دی، اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے ہوئے ہیں، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا،
جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کے جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا۔ یہ پڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے، تیر نکال دیے گئے اور وہ بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لوگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حوازن کے خیمہ گاہ میں حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں سے ہٹا لیا تھا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے پاس سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن سما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا، قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے یا مکے پر قبضے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بستہ مارکا تھا جس میں جنگی چالوں کی نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں روک دیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب ہی نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہی ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔
مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچ جائیں گے اور اس کی بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین ساتھ لائے گئے تھے، وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن سما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمان کو دشمن کی زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی تھی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتیں، بچے، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خون ریز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکے شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی، جب تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کو بدلہ دی۔ طائف ایک خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی، باغوں کی بستی، پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھی۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی، ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس کے ایک عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا ہوا تھا، جو ایک چبوترا تھا، اور یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ایک کاہن رہتا تھا، جسے خدا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں بلکہ عبادت گاہ کا صرف مجاور ملا کرتا تھا۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا تھا، وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف کیونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ اور ایک ہی مہینے پہلے کی بات تو ہے جب یہاں پہ جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے حوازن اور کچھ اور قبیلے کے سرداروں کو ایک بہت بڑی ضیافت پر مدعو کیا تھا، جن کا بنیادی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ اب ایک ہی ماہ میں طائف کا حسن اداس تھا، بستی کا ماحول میں خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کے آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف، حوازن اور دیگر قبائل کا جو لشکر
مکہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تربتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ بھاگ کے آنے والے میں پیش پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ، جواں سال اور جوشیلا سردار مالک بن عوف بھی تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ طائف کے لوگوں، طائف کی گلیوں میں گھبرائی گھبرائی سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مالک بن عوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست اور پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی، سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی تھی کہ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کے بجائے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے طعنے بھی دیے تھے۔ بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں جنہیں تم ساتھ لے گئے تھے؟ عورتیں لشکریوں سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی ہیں۔ بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک طعنہ تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھیں۔ مالک بن عوف نے اپنے سامنے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں کو بٹھا رکھا تھا، انہیں بڑی تیز تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا، دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے ہیں۔ مالک بن عوف نے ذرا سا بھی آرام نہیں کیا، آتے ہی طائف کے دفاع میں مضبوط کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے نائب کماندار اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کر رہے تھے، اور آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ طائف میں رات آئی تو تھی، لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کو شوروغل میں سے گزرتا چلا گیا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ دو تین مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی، مالک بن عوف۔ ایک مجاور نے مالک کو راستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہن کے قہر کو سمجھ کر مالک، ایک اور مجاور نے کہا، کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا، دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اور یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے دو دو چار چار کی ٹولیوں میں طائف میں داخل ہونے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر سے پہلے ہی دوہری ہوئی تھی۔ مالک بن عوف کی شکست خوردگی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر تو جیسے ٹوٹ ہی گئی۔ اس کی کمر میں آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر گیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاں دیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا، لڑکی نے اسے کہا۔
مجھے اس مکروہ کہان کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی۔ میرے حکم سے نہیں، بوڑھے یہودی نے کہا، خدائے یہودا کے حکم سے۔ تمہاری عصمت کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چالیں چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت مختلف تھی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلعہ کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور یہ بھی کہتی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، وہ لڑکی اٹھی، اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے سے نکالا اور اس نے خنجر اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا اور وہ دبے پاؤں نکل گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ، دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا کر رک گئی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا، تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا، لیکن کوئی انسان اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے۔ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرک کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل گئی، اس رستے سے جس رستے سے وہ آئی تھی، عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ وہ جوان عورت دروازے پر آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکتے تھے میں کر آئی ہوں، اور میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پر پھینک دی۔ لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی راستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے، بیوی نے کہا، تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے ہم پر کیا غضب اور قہر نازل ہونے والا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا، یہودی لڑکی نے کہا۔ کیا کاہن نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا؟ اور کاہن نے جب عمر اس کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم میں جرأت ہے تو لات کے مجاور سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دیں۔ اس کی لاش کو باہر رکھ کر اور پھر دیکھو کہ کیسے گدھ اور کوے اسے کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں آ عوف کے بیٹے، بیوی نے اس سے کہا، اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو گیا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اسے غسل کرائے اور آرام کا انتظام کرے۔ مالک بن عوف کے چہرے پر سے خوف کے تاثر ڈھلنے لگے۔ بیوی نے اس کے خیالوں پہ انقلاب برپا کر دیا تھا۔
صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن کا قتل ہو گیا، اور مجاور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا، اور نہ رات کے وقت کسی کو وہاں جانے کی جرت ہو سکتی ہے۔ مجاوروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، معلوم نہیں کدھر گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی۔ اس نے تیز رفتار گھڑ سواروں میں سے دو تین قاصد اس راستے کی طرف دوڑا دیے جو حنین سے طائف کی طرف آتا ہے۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ کی طرف چل نکلا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کا قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا کہ وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لانے کے لیے بڑھے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراساں ہجوم کو بتایا۔ ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں گھل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں۔ جاؤ، اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کر اسے بتایا کہ راستے میں جو طائف کی طرف سے آتا ہے اس پر مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ مالک بن عوف اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو؟ مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری طرح شکست کھا کے آ رہا تھا، دوسری اس کی بیوی نے بھی اسے دھتکار دیا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشل دیوار میں ایک جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک خام کی قربانی دو؟ اور مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا کہ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی؟ کاہن نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا، کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا۔ میں پوچھتا ہوں، تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا۔ اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے؟ اس نے تمہاری فعل کو جھٹلا دیا۔ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتاؤں کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لو لے عوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کو جب
عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اسی وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ میں کے عقبی دروازے سے رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں جو چھوٹا سا شگاف تھا، وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھی۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزر گیا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا پڑا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف ایک دروازے کی کواڑ دیمک خوردہ تھی۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریک غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے یہاں بھی وہ پہلے آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کے بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی سے صاف نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جواں سا لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا گیا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ ثقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکے میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس سے آگے طائف والوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ اگلی قسط کا پھر انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔